بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA اور میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ پاکستانی کرکٹ پنڈی میں دفن ہو گئی۔ پاکستانی کرکٹ جو لگ بھگ ایک سال سے حالت نزا میں تھی، اب ہوم گراؤنڈ پر اپنے سے کہیں کمزور تصور کی جانے والی بنگلہ دیش کی ٹیم سے 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں وائٹ واش ہونے کے بعد شرمندگی کے مارے اپنی موت مر چکی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قوم کا پسندیدہ ترین کھیل پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں دفن ہو گیا ہے۔ پاکستانی قوم جو آئے روز ملک میں سیاسی بے یقینی، بے روزگاری، مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار کے ساتھ سہولتوں کے فقدان کا رونا رونے پر مجبور ہے، اب بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کی ہاتھوں میں بھی اسے گہرا زخم لگا ہے، جس کے بھرنے میں نہ جانے کتنے برس بیت جائیں، لیکن ہوم گراؤنڈ پر جو گرین شرٹس پر کلین سویپ کا داغ لگ گیا ہے وہ کبھی صاف نہیں ہو سکے گا۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں 26 رنز پر 6 وکٹیں لے کر ڈرائیونگ سیٹ پر آنے والے پاکستانی ٹیم نے جس سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتا ہوا میچ بنگلہ دیش کو دیا، اس نے شان مسعود کی قیادت کی صلاحیتوں پر بھی سوال اٹھا دیا ہے، اور شائقین کہہ رہے ہیں کہ کپتان کو صرف فر انگلش بولنا ہی نہ آتا ہو، بلکہ وہ نہ صرف بیٹنگ میں مین فرام دی فرنٹ کا کردار ادا کرے، بلکہ میدان میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور بروقت فیصلوں سے ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکالے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اب شان مسعود کی کپتانی کی کشتی بھی ہچکولے کھا رہی ہے۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں شرمناک شکست کے بعد بھی کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ پاکستان کی موجودہ کرکٹ ہیروز مختلف ٹکڑوں میں بکھری قوم کو جوڑ کر رکھنے والے اس کھیل کا وہ حشر کریں گے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں دنیا بھر کے کرکٹرز نے پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر حیرت کا اظہار کیا تھا، اور کچھ پڑوسیوں نے تو طنزیہ للکارا بھی تھا، لیکن ہمارے کرکٹرز کو پھر بھی غیرت نہ آئی اور انہوں نے ریڈ کارپٹ کی طرح خود کو مہمان بنگلہ دیش ٹیم کے قدموں تلے بچھا دیا۔ میچ میں وائٹ واش سے بچنے کی واحد امید بارش تھی، جس کی آخری دن پیش گوئی تھی، لیکن یہ تو خدا کا کہا ہے کہ وہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور یہی پاکستانی کرکٹ ٹیم پر لاگو ہونا تھا۔ بنگلہ دیش وہ ٹیم ہے جس کو ہماری مرہون منت 23 سال قبل ٹیسٹ کرکٹ ملک کا اسٹیٹس ملا تھا۔ ان 23 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں چلے گئے اور ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں، یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے۔ مہمان ٹیم نے دونوں ٹیسٹ میچوں میں ہماری بیٹنگ اور بالنگ کو بری طرح ایکسپوز کیا اور بہترین کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے پہلے پاکستان کو پہلی بار ٹیسٹ میچ میں ہرانے کی خوشی پائی، اور پھر اسی کی سرزمین پر وائٹ واش کرنے کا تاریخی کارنامہ انجام دے کر ثابت کر دیا کہ صرف نام یا شہرت نہیں بلکہ محنت ہی کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ اور اس کارکردگی پر بنگلہ دیش کی ٹیم قابل داد و تحسین ہے۔ پاکستان نہ پہلی بار ٹیسٹ سیریز ہارا ہے اور نہ ہی پہلی بار وائٹ واش کی خفت سے دوچار ہوا ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی شکستوں کا سلسلہ افغانستان سے T20 سیریز میں شکست، ورلڈ کپ میں شکست، T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے شکست کے بعد اب بنگلہ دیش نے اذیت کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ پاکستان کو اپنی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتے 2.5 سال سے زائد عرصہ بیت گیا اور مسلسل 10 ٹیسٹ میچوں سے جیت کا مزہ نہیں چکھا، جبکہ اس دوران باہمی سیریز سوائے آئرلینڈ کے کسی نے نہیں جیتے۔ آئرلینڈ سے بھی ہارتے ہارتے ہی جیتے تھے، تاہم بنگلہ دیش سے یہ ہار ان معنوں میں بہت اہم اور سبق آموز ہونے کے ساتھ غور و فکر کے کئی درواہ کرتی ہے کہ جو ٹیم آج سے 1.5-2 سال قبل فتح کی ٹریک پر چل رہی تھی، ون ڈے ٹیسٹ اور T20 میں ٹاپ یا ٹاپ 5 میں شامل تھی، کھلاڑیوں کی رینکنگ قابل فخر تھی، اور بیک وقت ICC کے تین انفرادی اعزازات ہمارے کھلاڑیوں کے حصے میں آ رہے تھے، تو اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ فتوحات نے یو ٹرن لیا اور پھر مسلسل شکستیں پاکستان کرکٹ کا مقدر بن گئیں، اور یہ وہ ٹیم بن گئی جس کے شاہین نے بلند پروازی چھوڑ دی اور کنگ نے گرج کر مخالفین کو تر نوالا بنانا ترک کر دیا۔ بات کچھ پرانی ہے مگر حقیقت کہ ٹیم میں ایک ہی قائد ہوتا ہے جو ٹیم کو لے کر چلتا ہے۔ جب تک ٹیم میں ایک قائد رہا تو ٹیم متحد اور فتوحات کے جھنڈے گاڑتی رہی، لیکن جیسے ہی گزشتہ سال نجم سیٹھی نے بابر اعظم کی کپتانی پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا، آرام دے کر افغانستان کے خلاف شاداب خان کو کپتانی دی، پھر کپتانی کی کھینچا تانی کا جو چیئر گیم شروع ہوا اور متحد کھلاڑیوں کو عہدے کی لالچ میں منتشر کیا گیا، اس نے ٹیم کو اس نہج پر پہنچایا
دیگر ٹیموں میں بھی قیادت تبدیل ہوتی ہے، مگر وہاں وقار کے ساتھ یہ عہدہ دیا اور لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بابر اعظم شاہین کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اس دوڑ میں رضوان کا نام لایا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں۔ ایسے میں دوستی اگر دشمنی میں تبدیل نہ بھی ہو تو مفادات کے ٹکراؤ میں خلش تو پڑ جاتی ہے، جو بعد ازاں دراڑ کی صورت کسی ہلکے سے طوفان میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ جب پاکستان کرکٹ بورڈ ہی پورا سیاست اور مفادات کے تحت چلایا جا رہا ہو تو اس کے ماتحت کھیلے جانے والے کرکٹ میں کیوں مفادات کے درباں نہ ہوں گے، اور پی سی بی میں عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے سیاست ہو رہی ہو تو پھر کرکٹرز کیسے اس سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ یہ آگ ہمیں پہلے بھی جلا چکی ہے، لیکن اب اس کی شدت زیادہ ہے۔ اس شکست سے پاکستان کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کی امید بھی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح کا کھیل آج کل ہماری قومی ٹیم پیش کر رہی ہے، ایسے میں ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کی نجکاری کرنے کا مشورہ صائب لگتا ہے کہ بہت سے سرکاری اداروں کو خراب کارکردگی پر پریورٹائز کیا جا رہا ہے، تو پھر پی سی بی کی رجکاری بھی اسی امید کے تحت کر دی جائے کہ شاید نجی تحویل میں کارکردگی بہتر ہو جائے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں جس شرمناک طریقے سے پاکستان ٹیم پہلی بار پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئی، اگر اسی وقت پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی اعلان کردہ بڑی سرجری کر دی جاتی تو آج شاید کرکٹ شائقین کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن نہ جانے کس مصلحت کے تحت اس بڑی سرجری کو صرف وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹانے تک محدود رہی، جس سے لگا کہ کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار یہی دو افراد تھے۔ اب بنگلہ دیش سے ہونے والے اس شکست کے بعد قوم منتظر ہے کہ زخموں سے چور چور کرکٹ ٹیم کی ایسی سرجری آخر کب ہوگی۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ تو بنگلہ دیش سے حال ہوا ہے کہ آئندہ ماہ انگلینڈ کی ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آ رہی ہے، جبکہ قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کی بھی اس ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل میں 2 ٹیسٹ میچوں کی میزبانی کرے گی۔ اگر کرکٹ کے سدھار کے لیے ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی اور راست اقدام نہ اٹھائے گئے تو نتیجہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ جیسا ہی نکلے گا۔ لیکن یہ شکست بہت سارے سبق دے گئی ہے۔ اگر ہم ان نتائج سے عبرت حاصل کر لیں اور سنبھل جائیں تو جان لیں کہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اندھیرے کا سینہ چیر کر ہی سورج نکلتا ہے اور پھر پوری آب و تاب سے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے، قبل اس کے کہ زخموں سے چور چور کرکٹ کے زخم ناسور بن کر لا علاج ہو جائیں۔ اس کی جلد ایسی سرجری کی جائے کہ جس سے یہ مکمل شفایاب ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ دیسی ٹی وی یو ایس اے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی یو ایس اے، ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔